چاند اور تارے علامہ اقبال کی ایک انتہائی خوبصورت نظم ہے۔ یہ علامہ اقبال کے شعری مجموعے بانگ درا سے اخذ کی گئی ہے۔ نظم مثنوی کی صورت میں تحریر کی گئی ہے۔ مثنوی اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ اس نظم کے دو حصے ہیں جس میں چاند اور ستاروں کے مابین ایک مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظم ان انگریزی نظموں سے بڑی حد تک مماثلت رکھتی ہے جو فطرت کے مظاہر سے ہم آہنگ ہیں۔ الفاظ معنی: اجل، موت، پوشیدہ، چھپا ہوا، اشہب زمانہ، زمانے کا گھوڑا یعنی وقت، بے محل، بے موقع، تازیانہ، چابک، جنبش، حرکت، حجر، پتھر، خوشہ چینو، دانے چننے والے، فائدہ اٹھانے والے، رسم قدیم، پرانی رسم، ستم کش، تکلیف اٹھانا، سحر، صبح، مدام، ہمیشہ، سدا، مزرعِ شب، رات کی کھیتی۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے دمِ سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ نظم کے ابتدائی حصے میں ستارے چاند سے کچھ ڈرتے ڈرتے بات کر رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں دمِ سحر سے مراد سحر کی پھونک یعنی صبح کی آمد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سحر کا وجود تاروں کے حق میں موت کا پیغام ہے، اس لیے وہ دمِ سحر سے ڈرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح ہونے سے تاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے اور دنیا کے جس حصے میں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں آسمان پر تارے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ تارے صبح کی آمد سے خوفزدہ ہیں۔ اور قمر سے کہتے ہیں یعنی چاند سے کہتے ہیں کہ آسمان پہ وہی نظارے ہیں۔ اب کیسے نظاروں کی بات کی ستاروں نے؟ یعنی صبح ہوتی ہے، سورج کی روشنی چھا جاتی ہے، پھر سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات چھا جاتی ہے۔ رات میں چاند اور تاروں کا راج ہوتا ہے اور پھر دوبارہ وہی صبح، دن اور پھر وہی رات۔ تارے کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہی مناظر دیکھتے آ رہے ہیں اور آسمان کے نظاروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم بھی چمک چمک کر تھک چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کام تو صبح و شام گردش کرنا ہے، ہمیشہ سے ہمارا کام چلنا ہے، گردش میں رہنا ہے، سفر کرنا ہے۔ چند مزید اشعار پڑھتے ہیں۔ بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے، انساں، شجر، حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ ستارے مزید چاند سے سوال کر رہے ہیں کہ اس جہاں کی جو بھی چیز ہے کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، سبھی چیزیں اپنے سفر پر ہیں، ذرا دیر کو بھی کوئی نہیں ٹھہرتا اور نہ ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ اے چاند یہ تو بتا کہ اس عالم رنگ و بو یعنی کائنات کی ہر شے تغیر سے کیوں دوچار ہے، ان کی بے چینی میں، اضطراب میں کمی کیوں نہیں آتی، کیوں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا؟ یہاں تو ہر جانب سب لوگ سفر میں رہتے ہیں۔ ہماری بات تو الگ رہی، یہ انسان، درخت، پتھر سبھی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور یہ سفر کب ختم ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ کیا اے چاند تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیا یہ سفر کبھی اور کسی مرحلے پر جا کر ختم بھی ہوگا اور کبھی ہم اپنی منزل مقصود کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں؟ مراد یہ ہے کہ ستاروں کے الفاظ میں اس کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے، کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، یعنی سفر جاری ہے اور منزل ناپید۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعِ شب کے خوشہ چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہبِ زمانہ،
کھا کھا کے طلب کا تازیانہ۔ نظم کے دوسرے حصے میں چاند، جو بڑی خاموشی کے ساتھ ستاروں کی باتیں سن رہا تھا، یوں جواب دیتا ہے کہ اے ہم نشینوں، ہم نشیں ساتھ رہنے والوں کو کہتے ہیں اب آسمان پر رات میں چاند کے ساتھ ستارے ہی تو رہتے ہیں، وہی تو چاند کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس لیے چاند نے انہیں ہم نشیں کہہ کر پکارا۔ اے مزرعِ شب کے خوشا چینوں، مزرع کھیتی کو کہتے ہیں اور شب رات کو، اس طرح مزرعِ شب کا مطلب ہے رات کی کھیتی، اور خوشا چین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کھیتوں سے فصل کٹنے کے بعد گری ہوئی گندم کی بالیاں یا دانے چن لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں یا فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اس مصرعے میں شاعر نے رات کو مزرع قرار دے کر تاروں کو خوشا چین باندھا ہے، یعنی خوشا چین کہہ کر پکارا ہے، کیونکہ تاروں کی زندگی رات پر ہی منحصر ہوتی ہے اور وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہی اپنی پوری آب و تاب سے چمکتے ہیں۔ تو چاند کہتا ہے اے ساتھیوں، بے شک تم نے رات کی کھیتی سے فیض حاصل کیا، مگر میری بات غور سے سنو کہ اس کائنات کا وجود تغیر میں ہی پوشیدہ ہے۔ جنبش یعنی حرکت کا نام ہی زندگی ہے۔ اس دنیا کی پہچان ہی یہی ہے کہ یہاں سب کو چلنا ہے، اور یہ اس دنیا کی پرانی رسم ہے۔ یہ دنیا ایک زمانے سے ہے اور یہ رسم چلنے کی بھی ایک زمانے سے ہے دوڑتا اشہب زمانہ۔ اشہب کہتے ہیں کالے رنگ کے گھوڑے کو، اور اشہب زمانے سے مراد ہے وقت۔ چاند کہتا ہے کہ یہ زمانے کا گھوڑا یا یہ وقت کا گھوڑا آگے کی طرف دوڑ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس پر طلب کا تازیانہ پڑ رہا ہے۔ تازیانہ کہتے ہیں چابک کو، جو گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے اس پر مارا جاتا ہے، اور طلب کے تازیانے سے مراد خواہشات اور آرزوئیں ہیں جو کوشش اور جد و جہد کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں آرزو اور خواہشات پیدا کیں، اور انسان اپنی اسی آرزو کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ تو یہاں دراصل علامہ اقبال نے زمانے کو یعنی وقت کو گھوڑے سے تشبیہ دی ہے۔ یوں سمجھیں کہ وقت کا گھوڑا خواہش کی چابک کھا کھا کر دوڑتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ضرورت عملاً زمانے کو حرکت میں رکھتی ہے۔ آخری دو اشعار دیکھتے ہیں۔ اس رحم مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے اپنے کسی خاص مقصد کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، چنانچہ منزل تک پہنچنے کے لیے جو مسافت مقرر ہے، اس میں ٹھہرنے کا عمل بے موقع اور قطعی نامناسب ہے۔ تو اس دنیا میں رکنا ناممکن ہے، اس لیے کہ کسی مقام پر رک گئے تو یوں سمجھ لو کہ مارے گئے، یعنی دوران سفر کہیں رکنا موت سے ہمکنار ہونے کے مترادف ہے۔ جو لوگ عازم سفر ہوتے ہیں اور حرکت میں رہتے ہیں اور منزل کا تعین کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس جو مسافر راہ میں دم لینے کے لیے رک گئے، انہیں عقب سے آنے والے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ چلتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو رک جاتے ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنی محنت کرتے رہے، جو حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، ان کا نام ہوا، اور جو رک گئے وہ ناکام ہوئے۔ دراصل ستاروں کا شکوہ ہی یہی تھا کہ ہم صرف حرکت اور روانی میں ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے جواب میں چاند نے ان کو سمجھایا کہ حرکت اور روانی ہی اس کائنات کی ہر شے کو بناتی اور سنوارتی ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی جئیں، تو آپ کو لگاتار آگے بڑھنا ہوگا، اور یہی ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، بلکہ گردش میں اور حرکت میں ہے۔